وارث منصب عصمت، وارث زیر، وارث پیش، وارث زبر، وارث یوم السبت، وارث یوم الاحد، وارث یوم التثنین، وارث یوم الاربعاء، وارث یوم الخمیس، وارث یوم الجمعہ، وارث یوم الجمعہ، وارث زینت الجمعہ، وارث حقیقت الجمعہ، وارث صاحب دعوت النبویہ، وارث صولت الحیدریہ، وارث عصمت الفاطمیہ، وارث علم الحسنیہ، وارث شجاعت الحسینیہ، وارث عبادت السجادیہ، وارث معصر الباقریہ، وارث اثار الجعفریہ، وارث علوم القاسمیہ، وارث حجج الرزویہ، وارث جوف التقویہ، وارث نقاوت النقویہ، وارث حیبت العسکریہ، الاجل الاجل الاجل، یا مولا یا صاحب العصر والزمان، سلام۔ پھر سے ایک درود بھیجے محمد مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کا موضوع میں دلچسپی لینا اور آل محمد کی بارگاہ کو زینت دینے کی خوشی ہوئی، کوشش کریں اپنے ساتھ والوں کو بھی کہیں کہ ذکر امام میں آئیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ پہنچ رہی ہے اس بارگاہ میں انسان اور مقصد تخلیق کے موضوع پر ہماری آج تیسری نشست ہے۔ جو روزانہ تشریف لا رہے ہیں عاشور کی مجلس میں، ہم کل تک جہاں پہنچے تھے کہ دو طرح کے انسان ہیں کائنات میں، ایک ہیں کائنات سے پہلے، ایک ہیں مادہ سے پہلے۔ درود اس انداز سے پڑھی کہ آپ کی توجہ میں حاصل کر سکوں۔ دو طرح کے انسان ہیں، ایک ہے کائنات بننے سے پہلے والے، آسمان بننے سے پہلے والے، زمین بننے سے پہلے والے، کہکشاں بننے سے پہلے والے۔ ایک وہ ہیں جو آدم کے اولاد ہیں ہم۔ اب غور کیجئے گا، فضیلت عظمت انسان کے لیے عجیب و غریب کلیہ رکھا ہے اللہ نے۔ مثال دوں آپ کو، آسمان پہلے خلق کر دیا، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ زمین پہلے خلق کر دی، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ ستارے خلق پہلے کیے، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ فرشتے خلق پہلے کیے، ذکر بعد میں کیا۔ لیکن اپنے باپ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں آپ لوگ، آدم کا ذکر پہلے کیا، خلق بعد میں کیا۔ نہیں، مجلس میں حرارت پیدا کریں، حیرت پیدا نہ کریں، حرارت پیدا کریں۔ کتنی دیر پڑھوں گا میں؟ 10 گھنٹے تو نہیں پڑھوں گا۔ ابھی کا شیعہ اس میں حرارت ہوتی ہے، پہنچ نہیں ہے، آگ والی حرارت نہیں، ولایت والی حرارت، محبت اہل بیت والی حرارت۔ اور اسی حرارت کو ہی مجلس کا ارتقاء کہتے ہیں۔ یہ عزاداری آپ تک زندہ کیوں ہے؟ آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں ہر مومن کے دل میں حسین کا غم ایک ایسی حرارت ہے جس کی آگ کی لوح کو قیامت تک کوئی نہیں بجھا سکتا۔ تو یہ حرارت ہے، گلی میں حسین، محلے میں حسین، گاؤں میں حسین، صبح میں حسین، کہاں ہر طرف حسین، ہر طرف
حسین پہنچ رہی ہے نا تو حرارت پیدا کرے. یہ آل محمد کی مجالس ہیں, اس میں حرارت پیدا کرے, حیرت پیدا نہ کرے. حرارت ہو, آپ سننے کے کانشیس ہو کہ ہم کچھ لینے آئے ہیں اہل بیت کی مجالس میں. پہنچ رہی ہے دوستو بات. آدم کا, اب بولے میرے ساتھ تاکہ حوصلہ بڑھتا رہے. آدم کائنات کے بعد بنا, بہت کچھ آدم سے پہلے تھا. کل بات ہوئی نا, آدم تو درخت سے پہلے نہیں تھا, درخت بھی آدم سے پہلے ہے. پہنچ رہی ہے نا دوستو. آدم کا ذکر پہلے, اس کی تخلیق بعد میں. یعنی ثابت ہوا تخلیق آدم کا وقت اور ہے, اعلان تخلیق آدم کا وقت اور ہے. اعلان تب ہوا, یہ وقت اور ہے. جب آدم بنا, یہ وقت اور ہے. 14,000 سال کا وقفہ ہے اعلان تخلیق میں اور وجود تخلیق میں. یا اللہ, یہ ہمارے جیسے گنہگاروں کی بزم تو نہیں تھی, یہ ہمارے جیسے خیانت والوں کی بزم تو نہیں تھی, یہ تو فرشتوں کی بزم تھی, یہ تو عصمت والوں کی بزم تھی. یہاں پر اتنی دیر سے اعلان کیا, اتنی دیر سے اعلان کیا, تو اللہ یہی جواب دے گا کہ میں قرآن میں ایک سنت بنانا چاہتا ہوں کہ پہلے انتظار کرواؤں گا, پھر ہاتھی بھیجوں گا. بولو نا دوستو. بس آپ کی خدمت, آپ تک بات پہنچے. یہ کیمرہ اس لیے لگا ہے, میں حقیر آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں, اس کی وجہ آپ ہیں. یہ دریا بچھی ہیں, اس کی وجہ آپ ہیں. دیکھیں آپ کو کتنا عظیم کیا زہرا کے لال کے ذکر میں. امام خود اس جگہ آ گئے جہاں آپ آئے ہوئے ہیں, تو عظمت محسوس کریں, اس کے تقدس کو سمجھیں. یہ اور جگہ ہے, یہ اور مقام ہے, یہ خطہ عالین بن جاتا ہے. پہنچ رہی ہے دوستو آپ تک. میں بار بار آپ کی تربیت اور احتساب بھی کر رہا ہوں, مجھے معاف بھی کیجئے تاکہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. بدن کا تبرک لے کے جاتے ہیں یہاں سے, چاول, بریانی, کیک. روح کا تبرک بھی لے کے جایا کریں. وہ بدن کا تبرک ہے جس سے بدن ڈیولپ ہوتا ہے. طاہروں کا لنگر ہے, لیکن پیغام مجلس آپ کی روح کا لنگر ہے. وہ تبرک بھی لے کے جایا کریں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. یہ یونیورسٹی ہے, یہاں آدم کا ذکر ہے, نوح کا ذکر ہے, شیش کا ذکر ہے, ابراہیم کا ذکر ہے, یوسف کا ذکر ہے, کیونکہ حسین وارث انبیاء ہے. جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں نبوت کا تذکرہ ہوگا. آؤ حسین کی مجالس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ. چلیں ایک بات آگے کرتا چلو. نوح جانتے ہیں, یہ بھی کائنات کے بعد آئے ہیں سرکار. یہ ہمارے مولا کا ہی خاندان ہے جو عدم سے پہلے, مادے سے پہلے, لمحے سے پہلے, قدم سے پہلے, منزل سے پہلے, صرف انہی کے پاس ہے خاصیت. یہ ہنر صرف یہی جانتے ہیں. پہنچ رہی ہے دوستو بات آپ تک. نوح جو ہے, اس نے کشتی بنائی تھی, یاد ہے کتنی لمبی کشتی تھی, یاد ہے 1200 گز لمبی کشتی تھی نوح کی, اور 600 گز چوڑی تھی, 300 گز بلند تھی. یہ کشتی نوح کس لیے تیار ہو رہی ہے؟ ہدایت کے لیے. آؤ اس کشتی میں, آؤ اس کشتی میں, آؤ اس کشتی میں. 72 مومن نکلے, اپنا بیٹا ہی مومن نہیں نکلا. رسول نے یہی تو نسبت اور مشابہت کی غرض سے کہا تھا کہ میری اہل بیت رسول کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا, جس نے روح گردانی کی وہ ہلاک ہو گیا. اور حسین کی عظمت کے لیے رسول کو کہنا پڑا الحسین منی وانا من الحسین. حسین محمد سے آئے, محمد حسین سے آئے. ارے ایک جملہ کہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا, آپ ابھی تک خاموش ہیں. ارے نانا سے نواسا تو سمجھ آتا ہے, یہ نواسے سے نانا کیسے ہو گیا؟ آپ غور ہی نہیں کرتے. مجالس میں آئیں تو سمجھ آئے کہ علم ہوتا کیا ہے. ایک ادبی جملے کی قدر کریں گے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ محمد سے حسین ہے, حسین سے محمد ہے, کوئی بڑی بات نہیں. شجر سے ثمر بنتا ہے, ثمر سے پھر شجر بنتا ہے.
बात पे समझ के बोलो। शजर से समर बनता है, समर से शजर बनता है। आपने फल तोड़ा, समझा के चल रहा हूँ, दाद बड़ी लाहौर से मिल रही है, आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। आपने फल तोड़ा, शजर से खा लिया, उसमें क्या निकला? बीज। बीज को फिर बोया, कहाँ? तुराब के दामन में। बोलो तो सही। तुराब के सुपुर्द कर दिया रिस्क को। रिस्क कहाँ से आता है? मट्टी से। मट्टी का बाप कौन है? आपका इमाम। तो जिसका खा रहे हैं उसी में तो गा रहे हैं ना हम तो हक अदा कर रहे हैं। पहुंच गई है दोस्तों आप तक बात। शजर से सब बीज को फिर पकड़ा, फिर तुराब के हवाले किया, उसे फिर शजर उगा दिया। शजर से समर बना, समर से फिर शजर बना, मोहम्मद से हुसैन बना, हुसैन से मोहम्मद बना। अभी भी नहीं समझे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे एक सरों पे कुरान रख के बताओ कि अगर नूह ना होते तो कश्ती होती? नहीं होती। कश्ती बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। अच्छा, जब तूफान आया नूह कहाँ थे? कश्ती में। कश्ती ना होती नूह बच सकते थे? नहीं बच सकते थे। साबित हुआ कि कश्ती वजूद के एतबार से नूह से है और नूह अपनी बका के एतबार से कश्ती से है। यही तो रसूल कह रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वजूद के एतबार से हुसैन मोहम्मद से है और मोहम्मद अपनी शरीयत की बका के एतबार से हुसैन से। लेकिन एक फर्क है, 61 हिजरी से पहले तक हुसैन मोहम्मद से थे, लेकिन अब कयामत तक मोहम्मद हुसैन से आए। ये फर्क तो है ना, ये हुनर तो हुसैन ने जीता है ना। मोहम्मद 61 हिजरी तक थे, महदूद थे, हुसैन कयामत तक। मोहम्मद बका के एतबार से हुसैन से। एक जुमला कह दो, जनाबे नूह आ गए हैं सामने। याद है? अच्छा, ये मजाक मैं बार बार मोटिवेशन के लिए बोलता हूँ। याद है इब्राहिम को आग में फेंका गया तो एक परिंदा था जो चोंच में कतरा लेके जा रहा है। भाई तवज्जो, मजलिस सुन रहे हैं आप लोग? किसी ने कहा भाई 6 महीने की आग है, चल जाओगे, फिर तेरा कतरा क्या करेगा? इस इतनी बड़ी आग को बुझा तो नहीं सकते तुम? कहा मैं जानता हूं मैं बुझा नहीं सकता। बोलो मेरे साथ, मजलिस का लुत्फ आएगा। उड़ता भी जा रहा है, कह रहा है मैं जानता हूं मैं नारे नमरूद बुझा नहीं सकता, बल्कि शायद मैं खुद भी मर जाऊं। तो फिर जा क्यों रहे हो? तुम बुझा नहीं सकते। कहा जा इसलिए रहा हो कि मैं परिंदा हूं, बदबख्त नहीं हूं। जानता हूं ये किसी नबी मर्दे कलंदर का इम्तिहान है, ये बाद में जमाने का जिक्र बनेगा। तो जब कभी मेरे परिंदे का जिक्र आए तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं वफा के साथ हूं, बेवफाई के साथ। सलामत रहिए। नारा ऐलान है, हम मजलूम के साथ हैं, हम हैदर कतार के साथ हैं, हम हुसैन के साथ हैं, हम सच के साथ हैं। पहुंच रही है बात आप तक? अच्छा नहीं, यहाँ रुको 6 महीने तक तैयारी की है आग की। यह आग भी अजीब बात है। जो फकर के मंच पे बैठे हैं शायद उनके लिए भी गुफ्तगू और ज्यादा पुरलुत्फ हो। आग देखी कभी? आग, ये मैं किस तरफ मुड़ गया? आग, आग चूल्हे में भी जलती है। 2 मिनट जरा फकीर को बर्दाश्त कर लीजिए, मैं फिर मजलिस में आता। आग मूसा गए थे, सर्दी थी ना, आ गई सर्दी। बीवी को कहते, कुरान पढ़िए, बीवी को कहते ठहरो मैं हरारत लेके आऊं, आग लेके आऊं। आग के पास गए तो कोई था ना अल्लाह के लहजे में कहने वाला, जो आग से न गुदार हुआ। पहुंच नहीं आए, वापिस आया तो कुरान ये नहीं कहता कि आग लेके आए थे। अपनी सौजा को कहा मैं खबर लेके आया हूं। नहीं गए आग लेने थे, खबर लेके आए। समझ आई? आग खबर देती है, इतला देती है, इन्फॉर्म करती है।
یہ پتہ نہیں آپ کے لیے باتیں تھیں یا نہیں. چلے 2 منٹ ہی، میں 1 منٹ بولوں گا اس میں. آگ نہ چولہے میں جلتی ہے، نہ آگ تندور میں جلتی ہے، آگ تو اپنی آگ میں جلتی ہے. میری بات پہنچ رہی ہے دوستو؟ احمد الدین قاسمی نے کیا خوب کہا. مجالس پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ لطف لیا کریں ان باتوں کا، یہ حسین کی مجلس کا صدقہ ہے. احمد الدین قاسمی شعر بڑا اچھا کہا. ہمارا معیار محبت تو دیکھیے، تم کو بھی محبت سے کم دیکھتے ہیں. محبوب سے محبت کرنا کارنامہ نہیں ہے، محبت سے محبت کرنا کارنامہ ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اور جو کائنات کے بعد بنے ہیں انہوں نے محبوب سے محبت کی ہے. جو کائنات سے پہلے والے ہیں انہوں نے محبت سے محبت کی ہے. نہیں پہنچیے تو بڑے عجیب جملے تھے، گھروں میں سوچیے گا جا کر. آگ جلائی، چلو یہ یہیں پہ روک دیتا ہوں، یہ یہیں پہ روک دیتا ہوں. آگ آگ، یہ پرومیتھیوس، آپ یونانی لٹریچر پڑھیں نا، یہ آخری منٹ میں کون سی باتیں شروع ہو گئی تھی. یونانی لٹریچر میں پرومیتھیوس ایک کریکٹر ہے. اس نے اپنے دیوتا سے لڑ کے آگ کا ہنر چرایا، کیونکہ اس نے انسانوں کو دیکھا تھا یہ ٹٹر رہے تھے سردی سے. اس نے کہا خیر ہونی چاہیے مخلوق خدا کی. خیر یہ اس طرف میں لینے نہیں چاہتا، اس کو پھر نکال دیا. یہ تشبیہ دی جاتی ہے جیسے ہمارے اسلام میں ابلیس ہے اور آدم کا جھگڑا ہے، وہاں بھی یہ ہے کہ تم نے میرے حکم کے بغیر آگ کیسے دے دی یہاں پہ. خیر یہ لیکچرز کی باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. تو آگ 6 ماہ تک جلائی گئی، 6 ماہ تک کہ ابراہیم بچے نہ. پھینکا کیسے گیا؟ بہت بلندی سے، بلکہ کسی خاص ہتھیار کے ذریعے بیچ میں جائے. کائنات کے بعد بننے والا ابراہیم آئے، جبریل پہنچا، بچا لوں تجھے آگ سے. کہا نہیں، جس کا شیعہ ہو سورہ صاف پڑھیے گا. مجلس نہیں سن رہا ہے آپ؟ مجلس تو اور ہوتی ہے، مجلس تو کسی اور شے کا نام ہے، مجلس تو ہلنے جلنے کا نام ہے، مجلس تو جہاد کا نام ہے، مجلس تو ہنر کا نام ہے. میرے پاس آئے، حسین کی مجلس کی قدر کریں. آگ ڈال دیا، یہ آگ ہے، یہ بچا لو تجھے. کہا نہیں، وہ بچائے گا جس کی محبت گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے. علی کی محبت گناہوں کو جلاتی ہے. کہا جس کا میں شیعہ ہوں. نہیں، قرآن پڑھے، ابراہیم شیعوں میں سے تھا. تفاسیر پڑھے، علی کہتے ہیں آدم بھی میرا شیعہ ہے، نوح بھی میرا شیعہ ہے، یوسف بھی میرا شیعہ ہے، یعقوب بھی میرا شیعہ ہے، ابراہیم بھی میرا شیعہ ہے. نمرود نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، 6 ماہ کے دہکتے انگارے تمام تر شبنم کے پھول بن گئے، یہ ہو کیا رہا ہے. کہا ابراہیم یہ بعد میں پوچھوں گا کہ تو کیسے بچ گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تیرے پاس تخت پر نوجوان کون تھا. ارے سن رہے ہو مجلس یا نہیں سن رہے؟ کہا وہی تھا جسے علی کہتے ہیں، جسے حیدر کرار کہتے ہیں، جس کا شیعہ ہوں بچا لیا اس نے. حدیث رسول نہیں ہے نہج المطالب میں، جناب المودت میں؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے، یا علی تیرے شیعوں کو آگ نہیں جلا سکتی؟ یہ ابراہیم پہلا نمونہ ہے. آگ بھی جانتی ہے اس دل میں اس کی محبت ہے جو آگ بننے سے پہلے والے ہیں. جب آگ نہیں تھی یہ تھے، تو جن کے ہنر سے آگ میں حرارت آئی ہے، جن کے ہنر سے چاند میں نورانیت آئی ہے، جن کے لطافت نور کی وجہ سے سبزے میں چہک آئی ہے، جس کے کلام کی وجہ سے مخلوق میں فصاحت آئی ہے، جس کے گھرانے کے چلن سے زمانے کو ادب آیا ہے، یہ کائنات سے پہلے والے ہیں، کائنات سے پہلے والے ہیں. یہاں رک جائیں آپ. اچھا یہ عجیب ہو گیا، نور پہ رکنا پڑ رہا ہے. ابراہیم کو آگ کے بعد کیا ہوا؟ جس کا شیعہ تھا اس نے بچا لیا. پھینکا کیوں آگ میں؟ کیا جرم کیا؟ کیا کیا تھا ابراہیم نے؟ وہ آگ لکڑیوں کی آگ نہیں تھی، باطل کے غصے کی آگ تھی. بولتے رہو مجلس میں. وہ بغض کی آگ تھی. جب ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوئے کیا کہتے تھے ابراہیم؟ بت شکنی. یہ بت شکنی کا ہے.
اور یہ بدھ شریف میں کسی بھی نبی کا کوئی بھی مظاہرہ ہوگا یاد رکھیے گا، تکوین کائنات بھی اس کا ساتھ دیتی ہے. یہ جملہ سمجھ لیتے تو میں اپنی بات کرتا اب نہیں کروں گا. جب بھی کوئی حجت مظاہرہ کرتی ہے معجزے کا تو تکوین بھی اس کا ساتھ دیتی ہے. تکوین کیا ہوتی ہے؟ خیبر میں چلو کہ میں تکوین بتاؤں آپ کو. خیبر میں ایک جنگ ہو رہی ہے، 40 دن فتح نہیں ہو رہی. ایک مرد کلندر آیا، اس نے فتح کر دی، نام ہے علی. خیبر جانتے ہو، شیعہ ہو، علی کو جانتے ہو. خیبر کی جنگ ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تکوین بھی ساتھ دیتی ہے معجزے کا. یاد ہے جب علی نے تلوار ماری، نیزہ مارا پتھر پہ، نجومیوں کو کہا یہ کیا ہو گیا؟ پتھر پہ علی نے نیزہ مار دیا اور گڑ گیا، زخم لگ گیا پتھر کو. کہا گھبراؤ مت، مدتوں بعد ایک ستارہ آتا ہے، جب وہ اپنے برج میں جاتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے. اتفاق تھا، علی نے مارا، وہ لمحہ تھا، پتھر موم ہو گیا. نہیں سمجھ رہے؟ میں تو بڑی خدمت کر رہا ہوں. مرحب مطمئن ہو گیا. مرحب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے. علی کے کانوں میں وہ بات پہنچی، کائنات ساتھ دیتی ہے حجت کے معجزے کا. علی نے کہا کیا کہا اس نے؟ مدتوں بعد ایک سیارہ آتا ہے، برج میں جاتا ہے، تب موم ہوتا ہے. نہیں، یہ تب موم ہوتا ہے جب علی چاہتا ہے. علی چاہے تو نہیں، مولا نہیں. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نوح کے طوفان کو بھی آپ شدید علوم سے سنیں. میں جب کربلا گیا، کوفہ کی مسجد میں، وہاں طوفان آیا تھا. میں بات نہیں روک رہا، طوفان وہاں آیا تھا. یہ کوئی معجزہ غیر منطقی نہیں تھا. سرطان، برج سرطان جانتے ہو، کینسر کئی لوگوں کے ہوں گے. یہ سارے سیارے جب برج سرطان میں آ جائیں تو وہ بارش ہوتی ہے جو کبھی نہیں رکتی. میں تو لطف میں آ گیا اور آپ ابھی تک نہیں. جب حجت مظاہرہ کرتی ہے تو کائنات کا نظام ساتھ دیتا ہے. یعنی نوح کا جب طوفان آیا تو اسی برج میں، سرطان کے برج میں سیارے گزر گئے. جب سب سیارے ستارے ایک سرطان کے برج میں جمع ہو جائیں تب بارش ہوتی ہے جو رکتی ہی نہیں. وہی وجہ بنی نوح کے طوفان کی. میری بات پہنچ رہی ہے؟ سمندر کا کراچی کے جوار پھاٹا دیکھا ہے، وہ طوفان نوح کا پانی ہے، کیونکہ وہ الہامی پانی ہے. کچھ پہنچ رہی ہے آپ تک یا نہیں؟ تو یہ ساتھ دیتی ہے. علی نے جب کہا نہیں، یہ کائنات کے بعد والے لوگ ہیں جو ستارے کا انتظار کریں. ہم ستاروں سے پہلے والے آئے، ستارہ ہمارا انتظار کرے گا. کیونکہ ستاروں کو دہلیز پہ میں علی لاتا ہوں، سورج کو واپس میں علی پلٹاتا ہوں. اور ابراہیم نے کیا معجزہ کیا؟ جب نمرود سے مظاہرہ ہوا ہے تو کہا میں تجھے اللہ مان لوں گا، شرط یہ ہے میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب یہ ابراہیم کا دعویٰ بتا رہا ہے کہ کسی کے پاس صلاحیت ضرور ہے کہ مغرب سے سورج نکال دے. ایک جنگ شروع ہے، علی کے زانوں پہ محمد کا سر ہے، نماز آگے جا رہی ہے. علی نے سورج کی طرف دیکھا، کہا میں کائنات سے پہلے والا ہوں، میں تیرے وجود سے پہلے والا ہوں. ایک راوی روایت کرتا ہے علی کی انگلی چوں چوں بلند ہوتی گئی، سورج ایسے آتا گیا جیسے قیدی آ رہا ہے. سورج علی کے اشارے سے ایسے پلٹا کہ بسم اللہ کیا حکم ہے بادشاہ، تیرے نالائن کے صدقے میں تو خلق ہوا ہو. یہ علی کی فضیلت بھی کب ہے؟ ساتویں امام میں جانتے ہو بہلول نے روک دیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ اپنے اپنے پیروں کے قصائد شروع ہوئے تھے تو بہلول کا پیر کون ہے جو ہمارا پیر ہے؟
بہلول بیٹھا ہوا ہے اب خاک سے لطف لے رہا ہے، جنتیں بانٹتا تھا نا، جانتے ہو نا بہلول کو؟ بہلول کون ہے؟ یہ پانی ہے فقر آل محمد کا۔ میں خود فقیر مرشد کا، کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میری پائپ لائن جو سورس آف انسپائریشن ہے دین کی، مذہب کی، ممبر کی، وہ ایک فقیر سید مرشد کی وجہ سے ہے۔ تو میری ٹرمالوجی اس لیے آپ کبھی کبھی مسکراہٹ بھی پڑتے ہیں کہ یہ ممبر سے کیسی گفتگو شروع ہو گئی ہے، پہنچ رہی ہے دوستوں آپ تک۔ بہلول بہلول اب کھڑا ہے انتظار میں۔ اس نے کہا سورج جب غروب ہو جائے گا پھر بہلول کو کہنا کہ آ جاؤ۔ بہلول کی نظر ہے گھڑی پر، آپ نے جملہ غلط سماعت فرمایا ہے۔ ہارون کی نظر ہے گھڑی پر، بہلول کی نظر ہے شمس پر۔ تھک گئے ہو؟ ختم ہو گئی مجلس پر، آپ کی تو خدمت کر رہا ہوں میں۔ ہاں ہارون رشید کی نظر ہے گھڑی پر، بہلول کی نظر ہے شمس پر۔ تو کہنے تو علی کے ملنگ کے مان رہا ہے شمس، یہ علی کا معجزہ کہا ہے۔ امام زمانہ میں میں اشرف پڑھ رہا ہوں جاگیر حسین میں، ارے یہ بہلول کا بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کا کام ہو جائے گا، ہمارے وارث کو دعا لینے دو۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو سورج تو آپ کے بچوں کے کھلونے کی طرح ہوگا، بلکہ آپ نے تو جملہ ہی ملاحظہ نہیں فرمایا، مولا کے ممبر کی قسم ہے جب مولا تشریف لائیں گے نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، تو مولا روشنی کہاں سے آئے گی؟ کہا قائم کے دائیں رخسار سے سورج جتنی روشنی آئے گی، بائیں رخسار سے چاند جتنی روشنی آئے گی۔ ارے جاگو، مجلس سن رہے ہو؟ پہنچ گئی ہے اب تک؟ کائنات سے پہلے والے کچھ اور کرتے ہیں، کائنات میں آنے والی جب بھی نعمتوں کا فرق ہوتا ہے، تو اسی فرق کو ہی تو سمجھنا ہے ہم نے دوست۔ اور حسین نے بھی یہی کیا، اس کا ذکر جو ہے نا، حسین وارث انبیاء بھی ہے، حسین وارث توحید بھی ہے، وارث عصمت بھی ہے، وارث ہیبت بھی ہے۔ بیٹے دے سکتے تھے محمد بھی۔ میرا جزوی موضوع یاد ہے، تقویم ساتھ دیتی ہے، سورج، تقدیر، ستارے، یہ اثر ان پہ ہوتا ہے جو ستاروں کے بعد آئے۔ پہنچ رہی ہے؟ امام زمانہ پتہ کیوں بوڑھے نہیں ہوتے؟ کیونکہ سورج کا اثر ان پہ ہوتا ہے جو سورج کے خلق ہونے کے بعد والے ہیں۔ سورج کی روشنی ان کی جلد کو متاثر کرتی ہے، جو سورج کو بلانے والے ہوں، سورج کا ان کی جلد سے کیا کام؟ مجلس سن رہے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ پہنچ رہی ہے دوستوں آپ تک بات؟ لیکن راحت کو بیٹے حسین نے دیے، تقویم میں نہیں تھے، مقدر میں نہیں تھے۔ موضوع پہ ہو، تخلیق اللہ کا حق، تقدیر آپ کا حق، تسخیر یعنی تقدیر کو بدل دینا اہل بیت محمد کا حق۔ پہنچ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب یہی تسخیر کے معنی کو پہلی مجلس کا غسل ہو گیا نا، اب یہی تسخیر دکھانی تھی حسین نے۔ محمد نے کہا تھا نا راحت کو، تیری تقدیر میں نہیں ہے، تیری تقدیر میں لاہو میں نہیں، لاہو میں نہیں۔ محمد دے سکتے تھے، حسین کی عظمت بتانی تھی۔ اب حسین جوان بھی ظاہری طور پر نہیں ہے، بچے ہیں، کھیل کھیل کے دیکھا راہب رو رہا ہے، کہا یہاں سے تو انبیاء ہنستے ہوئے آتے ہیں، میرے نانا کا دربار ہو، راہب روتا ہوا آئے۔ کہا اولاد کی غرض تھی، تقدیر کے مالک نے کہہ دیا نہیں ہے، تقدیر کے مالک نے کہہ دیا نہیں ہے۔ حسین نے کچھ بھی نہیں کہا، حسین کے جملے یہ ہیں، جہاں جہاں میں قدم رکھتا جاؤں وہاں وہاں سجدہ کرتے آتے جاؤ۔ راحت چومتا رہا ہے حسین کے پاؤں۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، کربلا میں بھی حسین کے خطبے کا جملہ ہے، میں وہ حسین ہوں جس کے پاؤں نے زمین کو کم چوما ہے، دوش نبی کو زیادہ چوما ہے۔ آپ قدر نہیں کر رہے جملے۔ میں وہ حسین ہوں جس کے پاؤں نے زمین کو نہیں چھوا اتنا زندگی میں جتنا دوش نبی کو چوما ہے میرے پاؤں نے۔ حسین کے پاؤں
عادت پڑ رہی ہے نا رسول کو، کیونکہ حسین سے پہلے علی بھی تو پاؤں رکھ چکے ہیں نا دوش پیغمبر پر، تو جو علی جیسا ہے وہی رکھے گا. پہنچ رہی ہے دوست؟ کتنے بیٹے چاہیے؟ اب پہلی تو خیر زدہ ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دونوں ایک ہیں. آل حسین و منی وانا من الحسین، یہ محمد ہے، یہ حسین ہے. محمد کہہ رہا ہے تیری لاہ میں نہیں، تیری تقدیر میں نہیں. یہ حسین کس مان کے ساتھ مجھ کو لے کے آ گئے ہیں. دوستو توجہ کیجئے گا، فیض انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے. میری طرف دیکھیے گا، کوئی کچھ نہیں کہا حسین نے، صرف اوپر دیکھا ہے، اور اوپر دیکھ کر کہا ایک پردے سے آواز آئی آمین. پردے کو سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مولا حسین کہتے ہیں تو پردے سے آواز آئی آمین. حسین کہتے ہیں 3، پردے سے آواز آئی آمین. حسین کہتے ہیں 4، پردے سے آواز آئی آمین. میں آپ سے جھگڑ کر داد لینے کے موڈ میں ہوں. پردہ نہیں سمجھا آپ نے؟ آمین آمین، یہاں بھی آمین، مباہلے میں بھی آمین. بولو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ آخری پردہ سمجھ نہیں آ رہا؟ پر یہاں بھی آمین، مباہلے میں بھی آمین. اب ایک جملے کی قدر کرنا، ہاتھ جوڑتا ہوں. اہل بیت رسول اسے کہتے ہیں جو رسالت کی دعا میں آمین جیسے ہوں. سمجھ رہے ہو بات؟ سلامت رہے. شان اہل بیت زمانے کو بتا رہے ہیں، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ذکر سننے آؤ. کون کر رہا ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا. اگر آل محمد کا ذکر کر رہا ہے تو کوئی فقیر بھی ہو جس کے پاؤں میں دھول ہو، چہرے پہ دھول ہو، تو اس کے پاؤں میں گر جانا. اور جو آل محمد کا ذکر نہیں کر رہا، وہ نمرود جیسا بھی شہانہ انداز ہو، اس کے سامنے اکڑ جانا. بلندی ہے اہل بیت کے ذکر کو، بلندی ہے اہل بیت کے ذکر کو. پہنچ گئی ہے دوستو بات؟ اچھا حسین نے 2 آمین، 3 آمین، 4 آمین، 7 آمین. کیا ہوا اس کے بعد؟ سب نے قرآن رکھ کے بتاؤ. مولا حسین کا بحر سخاوت رک گیا تھا یا راہب کا ظرف ٹوٹ گیا تھا؟ راہب کا ظرف ٹوٹا، پاؤں میں گرا. مولا قرباش کافی ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، 7 بیٹے بڑے ہیں، بعد مولا کی عظمت کی قسم، یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ. نتیجہ دینا تھا لیکن میں نے روک دیا. معجزہ اسے کہتے ہیں جس میں طول بھی ہو، فضل بھی ہو. مثال دو، رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے کیونکہ پہلے والے تھے، چاند بعد والا ہے. جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، روز کیے، ایک بار کیے کہ روز کیے. علی نے خیبر فتح کی، روز کی، ایک بار ہی کی نا. یہ تو نہیں کہ 2 دن کے بعد پھر خیبر ہوئی. یعنی یہ معجزہ نہیں ہے کیونکہ اس میں فضل ضرور ہے، طول نہیں، طوالت نہیں. نہیں پہنچ رہی آپ تک بات؟ یعنی یہ روز ہو جائے کام، وہ ہے طوالت، طول ہو. معجزہ وہ ہوتا ہے. رسول نے کہا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہ معجزے کی تعریف نہیں ہے کیونکہ اس میں فضل ہے. بڑی بات ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن طول نہیں ہے، طوالت نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے کہ کل بھی ہو، سال بعد بھی ہو. اس لیے تو قائم آل محمد کی معرفت حاصل کرو. مولا صرف امام زمانہ کی حکومت میں یہ ہوگا کہ جو کام ہوگا اس میں فضل بھی ہوگا، طول بھی ہوگا. یعنی جو ہوگا وہ مستقل ہوگا، وہ روز ہوگا. کچھ پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اب معجزہ ہے حسین کا، 7 بیٹے دے دیے ہیں. حسین جانتے ہیں کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جس میں طول بھی ہو، فضل بھی ہو. اب راہب نے مولا حسین کو روک دیا. جملہ سنو گے حسین کا، کہا راہب اگر تو مجھے نہ روکتا تو حسین کا معجزہ فضل والا طول میں بدلنے والا تھا. اور پھر یہ ہو جاتا کہ حسین تجھے اتنے بیٹے دے دیتا کہ آخرت والے دن آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا ایک طرف ہوتی.
حل اتا علی الانسان، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ کچھ خاص انسانوں کا ذکر بزم الہیہ میں نہ ہوتا۔ یہ وہ انوار قدسیہ ہیں، یہ زمانوں سے پہلے، یہ آسمانوں سے پہلے، یہ زمینوں سے پہلے، تو جب کچھ بھی نہیں تھا یہ تھا، تو کون جان سکتا ہے وہ کس سے ہے، وہ کیسے ہے، وہ کیوں ہے؟ ایک بات کر دوں اگر اجازت ہے، کوئی بھی شے کائنات میں کیسے خلق ہوتی ہے؟ آخری بات فضائل کی مثال دوں، یہ ویڈیو فلم کیسے بنتی ہے سوال اگر ہو تو آپ کو کہیں گے ایک مشین ہوتی ہے الیکٹرانک، اس میں ایک فلم ڈالتے ہیں اور عاشق صاحب جب وہ فلم بن جاتی ہے پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، پھر یہ فلم بنتی ہے نا؟ میں کہوں یہ روٹی کیسے بنتی ہے؟ آپ نے کتنا پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ گندم کی بوائی ہوتی ہے، پہنچ رہی ہے آپ، پھر وہ کٹائی کرتے ہیں ہم، پھر وہ مشینوں پہ آتی ہے، اس کے بعد کہیں آخری شکل ہے روٹی کی آٹے کی، ٹھیک ہے؟ اب مثال کرو کوئی بھی کائنات میں شے جسے شے کہیں وہ کیسے بنتی ہے؟ تھک گئے ہو؟ کون بتائے سوال کا جواب؟ ہمارے امام کے علاوہ ہمارے امام ششم فرماتے ہیں پانچ مرحلے ہیں شے کی تخلیق کے، یعنی جب اللہ کوئی شے بنانا چاہتا ہے تو 5 مرحلوں سے اس شے کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے نمبر پر علم الہیہ، پہلے اللہ کے علم میں بات ہے کہ میں نے یہ شے بنانی ہے۔ علم الہی کے بعد ہے ارادہ الہی، اللہ کا ارادہ بن گیا، علم ارادے میں آ گیا۔ تیسرا ہے مشیت الہی، توجہ کیجئے گا، آج تیسری محرم ہے، کسی جگہ پہ جا کے رکے ذکر آل محمد کا سفینہ۔ اب 3 ہے مشیت الہی، مشیت کہتے ہیں چاہت کو، چاہ لیا، ہو جانا۔ علم الہی، ارادہ الہی، مشیت الہی، چوتھا ہے قضاء الہی۔ قضا قاضی والا نہیں، فیصلے والا۔ 5واں ہے قدر الہی، سب سے پہلے شے اللہ کے، مثال دوں آپ کو میں، یہ تصویر اللہ نے خلق کرنی ہے، یہ شے ہے، پہلے اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ بنانی ہے، پھر اللہ کے ارادے میں آئے کہ اب ارادہ ہو گیا، پھر مشیت میں آ گئی، پھر قضا فیصلہ ہو گیا، جاری ہو گیا۔ قدر، اب قدر کا ترجمہ مجھے عربی لغت میں نہیں ملا، ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں قدر کا ترجمہ ہے اندازہ۔ آپ اسے کہیں قبلہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، میں کہوں اندازاً 100 روپیہ، اس کا مطلب ہے جہاں لفظ اندازاً آئے وہاں یقین نہیں ہوتا، تو اللہ نے کیا اندازے سے کائنات بنائی؟ نہیں، قدر کا ترجمہ نہیں، کیفیت ہے میرے پاس۔ میں آپ کے پاس چائے پینے آؤں اور اتنی اچھی چائے پیوں تو میں ایک جملہ کہوں گا، مرزا صاحب ماشاءاللہ میں نے ایسی چائے پی ہے جیسی چائے کا حق ہے، یعنی جو چائے اس طرح بنے جس طرح بننے کا حق ہے، اسے کہتے ہیں قدر۔ اب آل محمد مخلوقات سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ آؤ فیصلہ تو کرو۔ علم الہی میں شے آئے گی، پھر وہ شے اگر چاہتی ہے میں بن جاؤں تو ارادے الہی کو سلام کرے گی، اگر وہ چاہتی ہے میں بن جاؤں پھر مشیت الہی کو سلام کرے گی، پھر اگر وہ چاہتی ہے میں بن جاؤں تو پھر وہ قدر الہی کو، قضاء الہی کو سلام کرے گی۔ یہ 5 مرحلوں کے بعد شے بنتی ہے۔ آل محمد شے ہیں یا نہیں ہے؟ آؤ فیصلہ کریں۔ آل محمد میں 4 ائمہ فرماتے ہیں ہم شے نہیں ہیں، ہم شے بنانے والے ہیں، کیونکہ نحنو علم اللہ، نحنو ارادت اللہ، نحنو مشیت اللہ، نحنو قدر اللہ، نحنو قضاء اللہ۔ ارے دوستو، آل محمد شے نہیں ہے بلکہ وہ تو شے بنانے والے۔ علم الہیہ بھی یہی ہے، مشیت الہیہ بھی یہی ہے، قدر الہیہ بھی یہی ہے، قضاء الہیہ بھی یہی ہے۔
قدر الہی کے مالک وہی ہوں گے جو قدر کی تخلیق سے پہلے ہوں. قضاء الہی. آج فلاں قضاء الہی سے مر گیا، پہنچ گئی ہے آپ کے پاس. یہ سب ستون کے وارث ہیں آل محمد جو کائنات سے پہلے ہیں، اور جس مقصد کے لیے یہ اپنی عالمی نورانیت کا مسکن چھوڑ کے آئے ہیں، اسی کا مظاہرہ تو کربلا میں ہوا ہے. کربلا میں رکنے والے قافلے کا ذمہ دار کون تھا؟ جناب حر. جانتے ہو جناب حر کو؟ میں حر ہوں، ابھی لشکر یزید میں ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. جناب حر حسین کے مجاہد اول ہیں. یہ کون ہیں جنہوں نے روکا ہے؟ علیہ السلام بننے تک بڑی عجیب کہانی ہے جناب حر کی. کہاں یزید کے لشکر والا، کہاں علیہ السلام کی منزل پر، کہاں سلام بھیجا جا رہا ہے زہرا کے لال کو بھی، جناب حر کو بھی. مولا نے مجھ پہ کرم کیا، میں ابھی موسم گرما میں جناب حر کے روزے کو سلام پیش کر کے آیا ہوں. دوستو عجیب دستار ہے، وہ رومال بھی بندھا ہوا ہے جو جناب زہرا کی نشانی. روکنے والے کون؟ جناب حر. زہرا کے لال نے، پروردگار تہذیب نے کیا جملہ کہا ہے؟ حر تیرے جھوٹے مکار بددیانت آقا کا پیغام بعد میں سنے گا حسین. پہلے میری تربیت کی مجبوری ہے، تیری زبان میں لکنت ہے، تجھے پیاس تو نہیں لگی؟ دین محرم ہے نا، اب رونے کے لیے کچھ کہنا ضروری ہے. اب حسین زہرا کا لال کیا کہہ رہا ہے حر کو؟ تیری لہجے میں لکنت ہے. حر آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا رہا، کیونکہ بدن حسین کو روک رہا تھا، روح حسین کو سجدہ کر رہی تھی. اب حسین کا حر پریشان ہے. کہا مولا پیاس لگی ہے، شاید اس وجہ سے. کہا تیرے سپاہیوں کو بھی پیاس لگی ہے، تیرے جانوروں کو بھی پیاس لگی ہے، قربان جاؤ حسین تیری عظمت سخاوت پر. کہا عباس ادھر آؤ. جی مولا. اب مصائب تو وہی کہانی ہے نا 1400 سال کی، اس میں کوئی نکالنے والا بھی لانتی ہے، نیا مصائب ڈالنے والا بھی لانتی ہے. بات تو وہی ہے، لیکن زہرا کی دعا سے آج تک رو رہے ہو. جناب حر نے کیا کہا؟ پہلے تو نماز پڑھی جناب حسین کے پیچھے. ارے حسین کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی مذاق ہے؟ ارے حسین مولا کے مقتدی بننا کوئی مذاق ہے؟ ارے حسین کی جب آخری بیٹے کا مقتدی عیسیٰ ہونا چاہیے تو حسین کے مقتدی کی کیا شان ہے؟ جناب حر نے نماز پڑھی ہے. عباس پانی پلاؤ. حسین مولا آؤ، فاتح شام بارگاہ کے سامعین سے آپ کے پاؤں پہ سر رکھ کے سوال کرے مولا یہ اتنا پانی آپ نے پلا دیا ہے، اتنا پانی پلا دیا ہے، تھوڑا سا تو اصغر کے لیے رکھ لیتے، جناب سکینہ کو ہر خیمے سے مانگنا تو نہ پڑتا، تھوڑا سا تو رکھ لیتے پانی. عباس اس کے سپاہیوں کو بھی پلاؤ، اس کے جانوروں کو بھی پلاؤ. یہ کس محرم کا واقعہ ہے؟ 2 محرم کا. 2 محرم کا ہے. دوستو جناب حر شب عاشوراء نہیں، خیر و شر میں تفریق کرنے والی رات آ گئی، حرام اور حلال کا تعین کرنے والی رات آ گئی، شجروں میں لکیر کھینچنے والی رات آ گئی، سچ بولنے اور جھوٹ بولنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے والی رات آ گئی. جب وہ رات آئی ہے جناب حر کبھی ادھر کبھی ادھر. علی نام ہے جناب حر کے بڑے بیٹے کا. جب وہ پاس سے گزرا ہے اس نے سلام نہیں کیا. رونا چاہتے ہو عزادارو؟ جناب حر کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تجھے تہذیب نہیں ہے؟ باپ کو سلام نہیں کرتا. کہا کیسے سلام کروں؟ تو اس کا سر کاٹنے جانے والا ہے. بابا میں خیموں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کوئی کہتا ہے ماموں پانی، کوئی کہتا ہے اماں پانی، کوئی کہتا ہے چچا پانی. اب میں کیسے تجھ سے سلام کروں؟ جناب حر نے رونا شروع کیا. کہا کیا یہ سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بابا مجھے رب کعبہ کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے جس کے صحن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے قدموں کا صدقہ قرآن کی آیتیں لیتی ہیں. جناب حر نے
کہا میرے ہاتھ باندھو، قیدیوں کی طرح ہاتھ باندھے ہیں، عزاداروں وہاں سے دور چلے ہیں۔ دور سے مولا عباس نے دیکھا، ایک طرف مولا عباس نے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ شاید دشمن بن کے آ رہا ہے، ایک طرف علی اکبر کھڑے ہو گئے، تہذیب کو سلام کرو آل محمد کی۔ جب حور پہنچے ہیں براہ راست قدموں میں گر گئے مولا کے۔ ایک جملے کی قدر کرنا، مولا کہتے ہیں تلواریں میام میں رکھو عباس، تلواریں میام میں رکھو اکبر۔ تلواریں جب میام میں آئی ہیں، جب حسین نے کہا بھائی حر، تو اسی وقت عباس نے کہا بھائی حر میرا سلام ہو، علی اکبر نے کہا چچا حر میرا سلام ہو۔ خیموں سے آواز آئی بھائی حر میں بطول کی بیٹی ہوں، آ جائے ہو۔ اس وقت آئے تھے تو ہمارے پاس پانی تھا، آج شب عاشور میرا اصغر بھی بن رہا ہے، میں تیری کیا خدمت کر۔ خدا تیری کیا خدمت کرے پاک بی بی۔ جناب حر نے کہا معاف کر دو مجھے، صرف زہرا کی بیٹی مجھے معاف کر دو، عزادارو جملے کی قدر کرنا۔ حر نے کہا حسین مولا مجھے معاف کر دو، زہرا کے لال نے کہا معاف کر دیا۔ اتنی جلدی معافی ملنی تھی کہ جناب حر نے کہا یا اللہ سنا تھا تو اتنا رحیم ہے، آج کربلا میں دیکھ بھی لیا ہے، آج حسین کی رحیمی تیری مظاہرہ ہے۔ عزادارو دو جملے سن لو۔ حر نے کہا مولا میری ایک قربانی، میرے بیٹے کو پہلے شہید ہونے دو۔ جناب حر کا بیٹا میدان میں گیا ہے، لڑتے لڑتے جناب حر کا بیٹا جب نیچے گرا ہے، باپ ہے نا جناب حر، باپ تو ہے نا، اب کیا کیا، اس کی خواہش تھی، اپنی روایت ہے مقتل میں کہ میری خواہش تھی میرے بیٹے پر میرے مولا چل کے نہ جائے، میرے بیٹے کی لاش پہ میرے مولا چل کے نہ جائے، میں پہلے پہنچ جاؤں، میرے مولا زخمی نہ ہو جائے۔ جناب حر کہتے ہیں کہ جب میں لاش پر پہنچا تو میں نے دور سے دیکھ لیا کہ جناب زہرا کا لال میرے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھ رہا ہے، اس کے منہ سے پسینہ اور خون صاف کر رہا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ تو میرا بیٹا ہے، کہا شریعت کا قانون نہیں سمجھتے، تم بوڑھے ہو، تیرا جوان بیٹا ہے، جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا بوڑھا باپ۔ اب روزے عاشور ایک عجیب منظر آ گیا، علی اکبر کو برچھی لگی ہے، حسین اس کی لاش اٹھانے لگے۔ جناب حر نے کہا مولا اب لاش تڑپی ہے جناب حر کی، مولا قانون تو بتایا تھا، جوان بیٹے کی لاش ماتم حسین۔